السلام علیکم۔ اللہ کو پاؤگے تو چین پاؤگے ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ ان پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہے۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کے رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیت حفظ کر لیں، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ دعا اور تڑپ مقدر بدل دیتی ہے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کے موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی صفا ہے۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہ ہی دے گا، کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے۔ وہ بھیجے گا مدد۔ سنو، تم دعائیں کرتے رہنا۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کی اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اور پہر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔